السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاعني دخل الجنة. رواہ البخاری. ابھی آپ کے سامنے بخاری شریف کی ایک چھوٹی سی روایت پڑھی گئی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: من اطاعنی دخل الجنہ، کہ جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں جائے گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کرنا، سنت کے مطابق چلنا، عبادات کو سنت کی روشنی میں انجام دینا، یہ بہت ضروری ہے اور جنت اسی راستے پر ملے گی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کرنے پر ہی جنت مل سکتی ہے. اللہ رب العالمین قرآن کریم میں فرماتا ہے: وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. جو اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرے تو وہ بہت بڑی کامیابی حاصل کر لیا. ہمیں اور آپ کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں، بدعات سے اپنے آپ کو بچائیں. بدعات بہت بڑا خطرناک اور جان لیوا ہے، کینسر سے بھی خطرناک ہے. یہ انسان نقصان دہ چیزوں سے، دنیا میں جو نقصان پہنچانے والی چیزیں ہیں جو نظر آتی ہے، آدمی اس سے دور بھاگتا ہے، پرہیز کرتا ہے، بچتا ہے، دور بھاگتا ہے. بدعت اتنا خطرناک ہے کہ دنیا تو دنیا، آخرت بھی برباد کر دے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبے میں، ہر نصیحت کے پروگرام میں، اپنی بات رکھنے سے پہلے آپ جو کلام پیش کرتے تھے، خطبہ پیش کرتے تھے، اس میں آپ بدعات سے لوگوں کو ڈراتے تھے. آپ فرماتے تھے: وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ. آپ نے ایک مرتبہ فرمایا، جو آپ ہر جمعے کے خطبے میں پڑھتے تھے: وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا. سب سے بدترین چیز دین میں نئی چیز کو ایجاد کرنا ہے. بدعت کیا ہے؟ دین میں نئی چیز ایجاد کرنا. وہ چیز جو دین اور شریعت میں نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول نے نہیں کیا ہے، صحابہ نے نہیں کیا ہے، ہم اس کو اپنی طرف سے، اپنی پسند سے شروع کر دیں. سب سے بدترین چیز دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد کرنا ہے، بدعات ایجاد کرنا ہے. وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ. آپ نے فرمایا کہ ہر نئی چیز بدعت ہے. وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ. اور ہر بدعت گمراہی ہے. وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے. بدعت یہ جہنم کا راستہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو نصیحت کی: فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ. کہا تم میری سنت کو اور صحابہ کے منہج کو مضبوطی سے پکڑ لو، خلفائے راشدین کی سنت کو مضبوطی سے تھام لو، تاڑ کے داغ سے جکڑ لو. ایک تو آپ نے سنت کی پیروی کی تعلیم دی، اور دوسرا آپ نے ڈرایا ہے. کہا وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ. کہا دین میں نئی نئی چیزوں کو ایجاد کرنے سے بچو، دین میں بدعات سے بچو. فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ. کیونکہ ہر نئی چیز بدعت ہے. وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ. اور ہر بدعت گمراہی ہے. وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے. سنت کی پیروی کر لینا کافی نہیں، عبادت کر لینا یہ کافی نہیں ہے. سنت اور عبادت کی انجام دہی کے ساتھ اللہ رب العالمین کی بندگی کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو بدعات سے بچانا ہے. جو بدعات سے بچے گا وہی محفوظ ہوگا جہنم کی آگ سے.
وہی تباہی اور ہلاکت سے بچے گا۔ آدمی نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے، حج کر رہا ہے، عمرہ کر رہا ہے اور بدعت کر رہا ہے، برباد ہے۔ آدمی نیک کام کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے، حج کر رہا ہے، سب اچھا کام کر رہا ہے، لیکن دین میں نئی نئی چیزوں کو ایجاد کر رہا ہے، بدعت کو بھی قبول کیا ہوا ہے، برباد ہے ایسا شخص۔ کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعت کے حوالے سے؟ کہا کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جاتی ہے۔ تو جہنم کی آگ سے بچنے کا راستہ یہی ہے کہ سنت کی پیروی کی جائے، بدعات سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ جو بدعات سے بچے گا وہی جہنم سے بچے گا، جو بدعات سے بچے گا وہی جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من اطاعنی دخل الجنہ، جو آدمی میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ جو آدمی بدعت کی راہ پر چلتا ہے، بدعت ایجاد کرتا ہے، وہ نبی کی سنت کی مخالفت کرتا ہے، نبی کے طریقے سے ہٹ کر چلتا ہے۔ کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں بدعتیوں کا بڑا برا حال ہوگا۔ بدعت ایجاد کرنے والے قیامت کے دن ان کا حال بڑا برا ہوگا۔ قیامت کے دن چہرے سیاہ ہو جائیں گے، کن کے؟ جنہوں نے بدعت ایجاد کی ہے، نئی نئی چیزوں کو ایجاد کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت کے لوگ میرے حوض پر، حوض کوثر پر آئیں گے، میں یہ سمجھوں گا کہ یہ میری امت کے لوگ ہیں، لیکن فرشتے ان کو میرے حوض سے ان کو بھگا دیں گے، دھتکار دیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے میں کہوں گا آنے دو، یہ میری امت کے لوگ ہیں، یہ میری امت کے لوگ، ان کو آنے دو، یہ میری امت کے لوگ ہیں، آنے دو۔ فرشتے کہیں گے فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ، آپ کو نہیں معلوم کہ ان لوگوں نے آپ کے بعد کیا گل کھلایا تھا دین میں، کیا نئی نئی چیزوں کو ایجاد کیا تھا ان لوگوں نے، آپ کو نہیں پتا ہے۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلے گا کہ یہ کون لوگ ہیں، یہ بدعتی لوگ ہیں، دین بدلنے والے ہیں، سنت بدلنے والے ہیں، شریعت بدلنے والے ہیں، دین میں اپنی منمانی کرنے والے ہیں، نئی نئی چیزوں کو ایجاد کرنے والے ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہیں گے اس وقت سحقن سحقن لمن غیر بعدی، وہ شخص میرے حوض سے دور ہو جائے، برباد ہو جائے، بھاگے یہاں سے، بھگاؤ اس کو، جس نے میرے دین کو بدل دیا، جس نے میرے بعد، میرے جانے کے بعد دین میں نئی نئی چیزوں کو ایجاد کر دیا ہے۔ تو بدعت بڑی بری چیز ہے، بڑی خطرناک چیز ہے۔ سنت کی پیروی کر لینا کافی نہیں ہے، سنت کی پیروی کے ساتھ ساتھ اگر ہم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا چاہتے ہیں تو بدعت کے راستے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا پڑے گا، بچنا پڑے گا، کیونکہ جنت میں وہی جائے گا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے گا۔ قیامت قائم ہوگی، حساب و کتاب ہوگا، کچھ لوگ کامیاب ہو جائیں گے، کچھ لوگ ناکام ہوں گے۔ جب جو لوگ پلسرات سے گزر کر کے حساب کتاب کے بعد، حساب کتاب کے بعد یعنی اب ان کو جنت میں جانا ہے، پلسرات سے پار ہو چکے، کہاں رہیں گے؟ جنت کے دروازے کے سامنے آ کے کھڑے رہیں گے، دروازہ نہیں کھلے گا، دروازہ جنت کا نہیں کھلے گا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے اور جنت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے، دربان پوچھے گا کون؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہے گے محمد، دروازہ کھٹکھٹانے کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دربان یہ کہے گا مجھے حکم دیا گیا کہ صرف آپ کے لیے دروازہ کھولوں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دروازہ کھلوائیں گے، دروازہ کھلے گا۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے، نصیحت یہ ہے کہ اگر ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں تو جنت میں جانے کے لیے محمد رسول اللہ کی پیروی ضروری ہے، بدعات سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ جو لوگ بدعت ایجاد کریں گے ان کے لیے جنت کا دروازہ نہیں کھلے گا، ان کو تو حوض کوثر میں ڈھکیل دیا جائے گا، بھگا دیا جائے گا، دھتکار دیا جائے گا، چہرے سیاہ ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، جہنم کے شکار ہو جائیں گے۔ لہذا ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ بدعت کے ماحول میں، آج بدعتوں کا بڑا سیلاب ہے، بہت بڑا فتنہ ہے کہ لوگ سنت کو بدعت سمجھ لیے اور جو بدعت ہے اس کو دین سمجھ لیے۔ آج صورتحال یہی ہے کہ آج جو تعزیہ منائے، جو محرم منائے، شربت پلائے، سبیل لگائے، دھوم دھڑکا کرے اور خرافات کرے، ہاں یہ پکا اوریجنل مسلمان ہے، سنی ٹناٹر سنی ہے، اصلی سنی ہے،
یہی محمد کا شیدائی ہے، محمد کا عاشق ہے، نعوذ باللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کرنے والا ہے، محبت محمد سے محبت کرنے والا ہے۔ لوگوں نے دین کو بدل دیا ہے، دین کو لوگوں نے بدل دیا ہے، حقیقت چھپ گئی ہے، روایات خرافات جو ہے آج دین بن چکی ہے، بدعات لوگوں نے دین سمجھ لیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا ہے، کہا شیطان، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے، کہا کہ گنہگار کو توبہ کی توفیق ملتی لیکن بدعتی کو توبہ کی توفیق نہیں ملتی۔ بدعتی کی توبہ کو اللہ نے روک لیا ہے، یعنی بدعتی کو توبہ کی توفیق نہیں ملتی، گنہگار ہے، سود خور ہے، زانی ہے، شرابی ہے، گنہگار ہے، مجرم ہے، وہ ڈرتا ہے گناہ سے اور اللہ تعالیٰ اس کو گناہ سے بچنے کی اور توبہ کی توفیق دیتا ہے۔ لیکن جو بدعتی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو توفیق نہیں دیتا، کیوں؟ کیونکہ یہ آدمی جو بدعت کر رہا ہے وہ تھوڑی اس کو گناہ سمجھتا ہے، وہ اس کو دین سمجھتا ہے، تو جو اس کو دین سمجھ رہا ہے تو دین پر جمع ہوا ہے، اسی پر ڈٹا ہوا ہے، اور پھر وہ توبہ نہیں کرتا ہے۔ ہمارے اسلاف یہ کہتے تھے، شیطان کی نگاہ میں گناہ سے زیادہ پسندیدہ چیز کیا ہے؟ بدعت۔ ابلیس کی نگاہ میں گناہ سے کہیں زیادہ پسندیدہ کیا چیز ہے؟ بدعت۔ بدعت بھی گناہ ہے لیکن گناہ کے درجات ہیں۔ ایک آدمی سود کھاتا ہے اور ایک آدمی بدعت کرتا ہے، دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ابلیس کس سے خوش ہوتا ہے؟ شیطان کس سے خوش ہوتا ہے؟ جو بدعت ایجاد کر رہا ہے اس سے بہت خوش ہوتا ہے۔ بدعت شیطان کی نگاہ بہت پسندیدہ چیز ہے۔ کیوں ایسا؟ ایسا اس لیے ہے کیونکہ جو گنہگار ہوتا ہے، جو گناہ کرتا ہے، کھل کے گناہ کرتا ہے، دنیا سمجھتی ہے کہ گنہگار ہے، اور وہ بھی خود سمجھتا ہے کہ میں پاپی ہوں، گنہگار ہوں، ڈرتا ہے اور توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ لیکن جو بدعت ایجاد کرتا ہے، ابلیس کی نگاہ میں یہ زیادہ پسندیدہ ہے، اور شیطان اور ابلیس اس کو مزین کر کے بنا اور سنگار کے ساتھ پیش کرتا ہے، وہ آدمی بدعت پر جمع رہتا ہے اور وہ بدعت چھوڑتا نہیں ہے، اور بدعت کی وجہ سے آدمی سنت کا گلا گھونٹتا ہے، سنت کا خون کرتا ہے۔ جب بھی کوئی بدعت ایجاد ہوتی ہے سنت اٹھ جاتی ہے، سنت اٹھا لی جاتی ہے۔ آپ دیکھیے یہ محرم الحرام کا مہینہ، عاشورہ کی مناسبت سے روزہ رکھنے کا ہمیں حکم ہے، روزہ رکھنے کا حکم ہے، لیکن آج مسلمان روزہ نہیں رکھے گا، خرافات کرے گا۔ جب بدعت ایجاد کرتا ہے تو بدعت کی وجہ سے سنت اٹھا لی جاتی ہے، لہذا آپ سب کو چاہیے کہ ہم بدعت سے بچیں اور سنت کی پیروی کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بدعت اور خرافات سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، جنت الفردوس میں ہم سب کو داخلہ نصیب فرمائے، یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا۔ السلام علیکم۔